اچھا جی، تو یہ ہے لاجورد پتھر۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک خوبصورت نگینہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی طاقت چھپی ہے جو کسی کی بھی قسمت بدل سکتی ہے۔ تو کیا واقعی ایک پتھر میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ چلیں ذرا کھوج لگاتے ہیں کہ ان دعووں میں آخر کتنی سچائی ہے۔ تو سب سے بڑا اور سب سے دلچسپ سوال، کیا یہ پتھر کسی کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، دعویٰ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ کیا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں یا اس میں کوئی گہری حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس پتھر سے جڑی طاقت کی جو کہانیاں ہیں نا، وہ اصل میں شروع ہوتی ہیں اس کی تاریخ سے۔ یہ کوئی عام خوبصورت نگینہ نہیں، بلکہ اسے ہزاروں سال پرانا ایک مقدس ورثہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بھئی ایک بڑی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور جب کسی چیز کا حوالہ ایک مقدس کتاب میں آ جائے تو ماننے والوں کے لیے اس کی طاقت پر یقین اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر اکیلے نہیں آیا، بلکہ یاقوت، مرجان اور موتی جیسے مشہور اور انتہائی قیمتی نگینوں کے ساتھ آیا ہے۔ یہ حوالہ اس کے مرتبے کو اور بھی بلند کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ روایت سننے میں آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کے لیے احکامات دیے تو ان احکامات کو لکھنے کے لیے جس پتھر کا انتخاب ہوا وہ یہی لاجورد تھا۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ الہامی پیغامات کا محافظ ہے۔ اب اس کی تاریخی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن اس کی روحانی طاقتوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ دعووں کے مطابق یہ کسی کی اندرونی دنیا، اس کی روح پر بہت گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اسے کوئی اپنے پاس رکھے یا مان لے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئے تو اس کی روحانیت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ نیند کے دوران ذہن کو سکون دیتا ہے، اچھے خواب لاتا ہے، اور یہاں تک کہ استخارہ یعنی روحانی رہنمائی حاصل کرنے کے عمل میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو نا یہ ایک جملہ بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یہ پتھر زندگی کے راستے کو ہموار کرتا ہے، یعنی روزمرہ کی جو چھوٹی موٹی پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کے ساتھ سونے سے خواب میں لاٹری کے جیتنے والے نمبرز یا دوسرے اہم ہندسے نظر آ سکتے ہیں۔ مطلب یہ دعویٰ تو اس پتھر کے گرد جو پر اسراریت ہے اسے بالکل ایک الگ ہی لیول پر لے جاتا ہے۔ اچھا، تو بات صرف پہننے والے تک ہی نہیں رہتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا اثر پورے گھر اور خاندان پر ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے گھر کے محافظ کا کام بھی کرتا ہے۔ تو پھر اس کی حفاظتی طاقت کو استعمال کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک خاص طریقہ بتایا جاتا ہے کہ گھر کے شمال یعنی نارتھ کی سمت میں لاجورد کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرق کیا پڑتا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ جس گھر میں لاجورد ہو وہ سمجھیں کہ نظر بد، منفی قوتوں اور ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ اس کے بغیر گھر ان خطرات کی زد میں آ سکتا ہے۔ چلے اب واپس آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال پر جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ آخر اس پتھر کو منی سٹون یا پیسے والا پتھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مالی خوشحالی سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے 3 خاص وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس پتھر میں قدرتی طور پر سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ دوسری، علم نجوم کے مطابق اس کا تعلق زحل سیارے سے ہے جو مشکلات کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ تاریخی طور پر اسے لکشمی یعنی دولت کی دیوی سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ دولت اور حفاظت، ٹھیک ہے، لیکن اس پتھر کا ایک اور بڑا دلچسپ پہلو بھی ہے، اور وہ ہے سماجی اور خاندانی رشتوں پر اس کا مبینہ اثر۔ اسے ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لاج رکھنے والا پتھر۔ اب لاج کا مطلب تو سب جانتے ہیں، عزت، وقار۔ تو یہ نام ہی اس کی خصوصیت بتا رہا ہے کہ یہ عزت اور رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مانا یہ جاتا ہے کہ گھر میں اگر یہ پتھر ہو تو لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد بھی سیدھے راستے پر آ جاتی ہے۔ یعنی دعویٰ یہ ہے کہ گھر کے اندر تنازعات میں نمایاں کمی آتی ہے۔
تو اگر ہم ساری باتوں کو سمیٹیں تو لاجورد کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ 4 بڑے شعبوں پر اثر انداز ہوتا ہے: روحانی بیداری، گھر کی حفاظت، مالی خوشحالی اور رشتوں میں ہم آہنگی۔ یہ اس کی طاقتوں کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، کیا اصل طاقت اس پتھر کے اندر ہے یا اس یقین میں جو ہم اس سے جوڑ لیتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک علامت ہے جو ہمارے اندر کی ہی طاقت کو جگانے کا کام کرتی ہے؟